الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. محترم ناظرین، گزشتہ درس میں نے علم سے متعلق کچھ باتیں عرض کیں اور اختتام میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگلے درس میں یہ گفتگو کی جائے گی کہ عقیدہ توحید کا سیکھنا سکھانا سب سے زیادہ اہم کیوں ہے، ہماری دعوت، تربیت اور تعلیم کا بنیادی عنصر توحید یا عقیدے کو کیوں ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کریں گے. لیکن مجھے پھر سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ گزشتہ درس میں علم کی اہمیت سے متعلق کئی نکات کو سمیٹتے ہوئے جو میں نے محدود وقت میں علم کی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی، شاید اس میں کچھ تشنگی اور کمی رہ گئی. لہٰذا تھوڑا سا پچھلے درس کی طرف ہم پھر سے لوٹتے ہیں کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم اگر غور و فکر سے کام لیں، اپنی تاریخ پڑھیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اور سلف کا کردار دیکھیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں علم کی جو قدر و منزلت تھی، حصول علم کی جو طلب تھی، علم کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے زندگی میں جو مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اس کے بالمقابل ہمارے یہاں معمولی سا جذبہ بھی نہیں پایا جاتا. اور یہی فرق ہے ان کے ترقی اور عروج پانے کی اور ہمارے تنزلی اور پستی میں جانے کی، کہ ہم دنیا میں آج بہت سے علاقوں میں، خود ہمارے ملک ہندوستان میں سچر کمیٹی کی رپورٹ اور دوسری رپورٹوں میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مسلمان ہندوستان میں، ملک میں دوسری قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم کے میدان میں پیچھے ہے. یہ انتہائی شرمناک حقیقت بن گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک آر اور دبے کی بات ہے. سب سے زیادہ تعلیم کا انقطاع، مدرسے میں پڑھنے والے، اسکولوں میں جانے والے بچوں کو کچھ دن جانے کے بعد تعلیم چھڑا کر مختلف کاموں میں لگا دینے والا معاملہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں دیکھا اور مانا جا رہا ہے. ہم آج جب یہ لوگوں سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان وہ قوم تھی جس نے دنیا کو علم کے راستے پر لگایا، جس نے علم اور تحقیق کے راستے کو، نئے راستوں کو کھوجا، جس کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا اس قدر ترقی یافتہ کہلا رہی ہے. آج جو یورپ اور امریکہ علم اور ٹیکنالوجی کی عظیم ترین بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، کل ان کے ہی طلبہ اور بچے، ان کی نسلیں مسلمانوں کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اندلس اور اسپین میں پڑھنے کے لیے آتی تھی، جہاں مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے کالجوں میں وہ علم حاصل کرتے تھے. اور ان کی ترقی کی بنیاد بھی مسلمانوں کی تحقیق اور محنت ہی ہے. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے بلکہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب معاملہ مسلمانوں کی تنزلی اور پستی کا ہوا، یورپ کے لوگوں نے بہت سارے مسلم ممالک پر قبضہ کیا، سامراجیت اور استعمار نے اپنے پنجے گاڑے، تو جہاں انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے اقتدار کو حاصل کیا، ان کے وہاں پائی جانے والی قدرتی دولتوں کو لوٹا، وہیں انہوں نے ایک کام یہ کیا سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ کہ مسلمانوں کے جو علمی کام تھے، ان کے علمی میراث اور ورثہ تھا، ان کی لائبریریوں میں جو بڑی بڑی پرانی مفید کتابیں تھیں، ان کتابوں کو یورپ والے اپنے ملکوں میں لے گئے، ان کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ کروایا، ان سے فائدہ اٹھایا، ان علوم کو پڑھا کر اس میں مزید ترقی اور محنت کر کے اپنے ترقی کے سفر کو آگے بڑھایا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری کتابوں کے ذریعے سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ہم نے موجودہ نسل میں اپنے دین سے، اپنے پرانے اسلاف کی کوششوں اور محنتوں سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا، علم سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا، کتابوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جہالت اور تنزلی کی پستی میں جاتے چلے گئے. آج جب ہم ان حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بے اعتباری سے یہ بات سنتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، جبکہ یہ
ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف غیر مسلم مورخین، یہاں تک کہ یورپ کے جو مستشرقین کہلانے والے لوگ ہیں، وہ علماء جنہوں نے مشرقی علوم حاصل کیے، جنہوں نے تاریخ پر محنت کی، تاریخ پر جن کی نگاہ ہے، وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے 800 سال تک علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کی، اور جو بھی ایجاد ہوئی، جو بھی چیز ایجاد ہوئی اس دور میں مسلمانوں نے ایجاد کی۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی عظمت رفتہ کو پھر سے پانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے کو پھر سے اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو آج مسلمان مختلف مقامات پر پستی، تنزلی، پسماندگی کا شکار ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات میں سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ علم سے دوری، اور ان علوم میں دوری میں میں یہ اس درس کے ذریعے سے یہ بیان کر رہا ہوں اور علی وجہ البصیرہ بیان کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ پستی کی بنیادی وجہ ہے صحیح علم سے ناواقفیت۔ جس علم دین کو ہمارے یہاں بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، تقریروں میں، کانفرنسوں میں، دعوت و تبلیغ کے میدانوں میں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کے ذریعے سے ہم سکھاتے رہتے ہیں۔ اس علم کے معاملے میں بھی ہماری قوم جو ہے انتہائی زبردست کوتاہی اور بدعملی کا شکار ہے۔ کوتاہی اس طرح کہ اس علم کی اہمیت کا احساس ہماری قوم کی اکثریت کو اب نہیں رہا۔ اسے برکت کی چیز سمجھتے ہیں، علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو پائیں گے کہ علم کا سیکھنا سکھانا ان کے یہاں اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو متوسط طبقے کے اور مالدار طبقات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسی ڈگریاں دلانے کی ہوڑ مچی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے ان کو سماج میں اعلیٰ مقام ملے، معاشی اعتبار سے استحکام ملے، اور وہ اونچے سے اونچی ڈگری، اونچا سے اونچا مرتبہ، عہدہ اور بڑی نوکریاں حاصل کر سکیں، کلکٹر بن جائیں، عہدے دار، کسی محکمے کے عہدے دار بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، اور انہیں اونچی پوسٹ ملے۔ اس قسم کی فکر لیے ہوئے وہ بڑی بڑی رقوم بھی خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایڈمیشن فلاں کالج میں ہو جائے، فلاں جگہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اسے برا نہیں کہتے، لیکن اس کوشش کے پیچھے اس کوشش میں پڑ کر جب آدمی دین سے آنکھیں موند لے، اعراض کر لے، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو تو یاد رکھا، یورپ اور دنیا کے دوسری قوموں کی طرح کہ اقرا پڑھیے، پڑھنے میں دنیا اور آخرت کی ترقی ہے، لیکن اس کی اس قید کو فراموش کر دیا کہ پڑھنا ہے رب کے نام سے، رب کی پہچان اور معرفت کے ساتھ۔ اگر پڑھنے کا عمل بھی رب کے نام کے ساتھ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اس سے امید اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کا یا علم حاصل کرنے کا عمل نہ ہوگا، تو کبھی کبھی علم بھی آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت علوم کے معاملے میں بڑی ترقیاں ہو گئی، بڑی بڑی ڈگریوں کے علم بردار ڈگری ہولڈرز پائے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بڑے بڑے گھپلے اور غبن کر رہے ہیں، اسکینڈلز ہو رہے ہیں، قانون بنتے ہیں، اس کے باوجود جانکار لوگ قانون سے بچنے کی راہیں تلاش کر لیتے ہیں اور جرائم کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اب ہم جب علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ علم انسان کو انسان بناتا ہے، جہالت انسان کو جانور اور جانور بناتی ہے، پستی کی طرف لے جاتی ہے، علم انسان کو اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کے اندر انسانیت آتی ہے، علم والا انسان دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا اونچی ڈگری کا اختیار کرنے والا انسان خود غرض بن جاتا ہے، اپنے خول میں جینے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایک شخص جتنے بڑے شہر میں رہ رہا ہے اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسی کے حالات سے ناواقف ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعلیٰ ڈگری والے اپنے والدین کو نہیں پہچانتے۔ اب جب ان کے اندر شباب آیا، ان کی اولاد اور بیوی بچوں کا معاملہ پیش آیا، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں یعنی دارالضعفاء میں پہنچا دیا کہ کون ان کا بوجھ سنبھالے، ماں باپ کو وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب ایسے ماحول کو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے جرائم پروان چڑھ رہے ہیں، برائیاں
بدکاریاں، رشتے کٹ رہے ہیں، تعلقات بگڑ رہے ہیں، گھپلے اور اسکینڈل عام ہو رہے ہیں، دھوکہ دہی ہر سماج میں بڑھتی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں، برائیاں آپ سامنے رکھیے. اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی ذہنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں یہ بڑھ رہی ہیں. انسانوں میں جو ہے ڈپریشن آ رہا ہے، خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مسائل سے دو چار دنیا جو ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں وہ واقعی ایسا علم اور ایسا علم انسان کی ترقی کا ضامن ہے، یا وہ علم واقعی علم ہے؟ اسے ہم دنیا کو اگرچہ آج ہم نئی مشینوں سے بہت سارے کام جو مہینوں میں ہوتے تھے وہ دنوں میں اور پلوں میں کرنے لگے ہیں، دوریاں سمٹ گئی ہے. لیکن کیا ایسا انسان سکھی انسان کہلائے گا؟ ہم علم کی جو فضیلت اور جو خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کے جو فائدے بیان کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہاں دعوے کرتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں لوگ جو ہے اسٹیج سے یہ بتاتے ہیں کہ نالج، ایجوکیشن اور علم کے یہ فائدے ہیں. کیا سماج میں اور انسان کی زندگی میں آج وہ فائدے نظر آ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہلکی نگاہ رکھنے والا انسان بھی اگر یہ سوال پوچھا جائے تو فوراً جواب دے گا کہ آج ڈگریاں بہت ساری عام ہو چکی ہیں، کالج یونیورسٹیاں بہت ساری بن رہی ہیں، علم کا دورہ بظاہر نظر آتا ہے، لیکن علم کے فائدے نتیجے نظر نہیں آتے، اس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ میں اس کی وجہ قرآن کی زبان میں ایک لفظ میں کہوں کہ دنیا نے اقرا پڑھو. ہم نے پڑھ لیا، ڈگری لے لی، انفارمیشن لے لیا، لیکن بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے، رب کے نام سے پڑھنے کی قید کو لوگوں نے چھوڑ دیا. اس قید کو کون دنیا کو بتائے گا؟ یہ وہ بتائیں گے جو رب کے نام سے پڑھنا جانتے ہیں، پڑھانا جانتے ہیں. اور اس کی ذمہ داری سب سے پہلے اس قوم پر عائد ہوتی ہے جس پر جو رب کے کلام کو، رب کے دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتی ہے، جنہوں نے اقرا بسم ربک الذی کا سب سے پہلا پارٹ پڑھا، سبق پڑھا، اپنے صحابہ اور شاگردوں کو پڑھایا، اور اس کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی جہالت کو، جس دور میں وہ بڑے تھے، سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت کا دور تھا، اس کو 23 سالہ تربیت اور تعلیم کے ماحول کے بعد دنیا کی سب سے بڑی تہذیب میں تبدیل کر دیا. اور آج دنیا کے مورخین کو دنیا کے مورخین یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی واحد شخصیت ہے جنہوں نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا، سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت کو سب سے بہترین تہذیب کی شکل میں تبدیل کر دیا، صرف 23 سالہ زندگی کی محنت سے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہوا علم صحیح کے ذریعے، جس کو ہم علم ہدایت کہتے ہیں. علم کو بنیادی طور سے ہم دو قسموں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک علم وہ ہے جو انسان غور و فکر کے ذریعے سے، تجربات کے ذریعے سے، مشاہدات کو دیکھ کر غور و فکر کر کے حاصل کرتا ہے. میڈیکل سائنس ہو، حساب ہو، جغرافیے کا علم ہو، جتنے علوم ہیں انسان غور و فکر کر کے سیکھتا سکھاتا ہے. لیکن وہ چیزیں جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی، جس کو ہم غیب کہتے ہیں اور جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اس کا علم صحیح انسان کو کہاں سے ملے گا؟ کسی لیب میں تجربہ کر کے تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہو سکتی، کسی انسان کے ذہن اور عقل کی بنیاد پر یہ فیصلے تو نہیں کیے جا سکتے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کی عقلیں الگ الگ باتیں کہتی ہیں، کسی ایک انسان کی عقل، تمام انسان کی عقل کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہوتی. تو پھر غیب کے معاملات کو جاننے کا ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کا، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی طرف سے آنے والی تعلیمات ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں علم وحی. شریعت کی زبان میں علم وحی کے ذریعے سے ہمیں صحیح دین، صحیح مذہب، صحیح دھرم اور ہدایت کا پتہ چلتا ہے. اور یہ علم وحی کیسے آتا ہے، انسانوں کو کیسے ملتا ہے؟ پروردگار رب جو اس کائنات کا رچائتا ہے، اس نے اپنے سچے بندوں کو سچائی کا اپدیش دے کر اس دنیا میں جو بھیجا، یعنی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت اور تعلیم آسمان سے نازل کی، وہ علم وحی ہے، اور وہی ہمیں غیب کی صحیح باتیں بتاتی ہے. دوسرا کوئی ذریعہ ہمارے پاس سچائی کو جاننے کا نہیں. میں نے اس سے پہلے کے درس میں
بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے. اس نے پیغمبر کا ہمارے لیے انتظام کیا، اس نے کتاب اتاری، اس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اس نے حفاظت کے لیے ہر دور میں ایسے انسانوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنا پیسہ سب کچھ لگا کر اس دین کو محفوظ رکھا اور آگے کی قوم تک، آگے کی نسل تک بڑھایا. اور اس طرح سے ایک نسل سے دوسری نسل تک علماء کی ایک جماعت کی قربانیوں سے لے کر دوسری کچھ قربانیوں تک کے ذریعے سے وہ آج ہم تک پہنچا ہے. اب یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت ہم کو سب سے زیادہ قیمتی نعمت کی شکل میں عطا فرمائی تھی، جو خصوصی طور سے اپنے پیغمبر کو بھیج کر نازل کی اور نسلاً بعد نسلیں اس کی حفاظت فرمائی، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہ ملے کہ ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنے آپ کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کریں. اس علم دین کی ضرورت ہر انسان کو ہے، آپ کو ہے، مجھے ہے، دنیا کا کوئی بھی مرد اور عورت ہو، وہ علم دین سے اگر بے نیازی برت رہا ہے، اس سے آنکھیں موند رہا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں دین کی تعلیم حاصل سیکھوں، تو اس سے بڑا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا کوئی انسان نہیں ہے. وہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے جو زندگی کا سفر کر رہا ہے اور اسے اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اس سفر میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں. معاف کیجئے گا، دنیا کے لوگ، بڑے بڑے لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ مانتا ہوں میں، سب سے بڑا دھوکہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں، سب کے راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے. یہ اپنے آپ کو تسلی دینے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا سامان ہے. کیسے سب کے سب مذہب ایک ہو سکتے ہیں؟ ہم کون سا دھرم سچا ہے، اس کا صحیح جواب کون دے گا؟ میں اس بات کو بتانے کے لیے عام طور سے لوگوں کے سامنے، کلاسوں میں اپنے طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے پاس یہ موبائل ہے، کوئی بھی ایک مشین ہو، اس موبائل کو بنانے والی کمپنی ایک ہے، فرض کیجئے MI ہے. اب اس میں کوئی خرابی ہو یا اس کے کسی پارٹ کو مجھے بدلنا ہو، تو کیا میں اس کے لیے سیمسنگ کی دکان پر جاؤں گا، اس کمپنی سے رجوع کروں گا، اس کے انجینئر کو بولوں گا؟ سمپل سی بات ہے کہ جس کمپنی کے موبائل میں خرابی ہوئی ہے، اسی کمپنی کے انجینئر اور کام کرنے والے یا اس کے سامان کی طرف میں رجوع کروں گا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کمپنی کا کام اسی کمپنی میں ہوگا. اب یہاں ہم سوال کریں کہ انسان اور کائنات کس کا پروڈکٹ ہے، کس نے بنایا؟ انسان کو بنایا. لمبی چوڑی گفتگو کا فی الحال موقع نہیں ہے، بہت سارے اس پر پروفس ہیں، شواہد ہیں، دلائل ہیں کہ انسان کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. دنیا میں جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، قرآن نے کہا کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جب انہوں نے مکھی پیدا نہیں کی تو انسان، جن، آسمان، پیڑ پودے، یہ ساری کائنات کیسے بنا سکتے ہیں؟ صرف اللہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا. اب پیدا کیا اللہ نے، تو میں، آپ، فلاں اور فلاں، یا کوئی فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں مولانا، فلاں عالم، کیا وہ اپنے دماغ سے بتائیں گے کہ اس نے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ ہم ایک کمپنی کے پروڈکٹ اور مشین کے بارے میں دوسری کمپنی سے نہیں پوچھتے، ان سے کیٹلاگ نہیں مانگتے، ان کے انجینئر سے نہیں رجوع کرتے. لیکن اللہ نے ہمیں بنایا یا پیدا کرنے والا ہمارا کون ہے، یہ جانے بغیر کسی سے بھی یہ سوال کرتے ہیں یا یہ جواب مانگتے ہیں. یا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب اور دھرم تو ہر انسان کی اپنی سمجھ کی بات ہے، جس کی جو سمجھ میں آئے وہ مان لے وے. بھائی یہ تو عجیب و غریب بات ہوئی کہ ہم کیسے یہ فیصلہ کر لیں، ہر انسان اپنے طور سے فیصلہ کر لے. میں اس مائک کو مقدس ماننے لگوں کہ اس نے مجھے بنایا، یا میں اس کی پوجا کروں تو یہ صحیح ہو جائے گا، میرے ماننے سے صرف صحیح ہو جائے گا؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. آپ ایک ڈرائیور کو، ایک آدمی چلتا پھرتا ہے، اپنی گاڑی نہیں دیتے کہ اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں، آپ نے پہلے گاڑی چلائی کہ نہیں، یہ عمل جانتے ہیں کہ نہیں. اگر ایک آدمی ڈرائیونگ نہیں جانتا تو آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بٹھاتے. اور کسی کو بھی آپ یہ کہتے ہو کہ وہ ہماری پوجا پاٹ کے، عبادت کے لائق ہو گیا. یہ ساری خرابیاں، گمراہیاں کیوں آئیں؟ جہالت کی وجہ سے. لہٰذا ان سارے سوالوں کا صحیح جواب، اور ہماری زندگی کا سفر صحیح راستے پر جاری ہے یا نہیں، یہ صحیح راستے پر طے ہو رہا ہے یا نہیں، ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں یا منزل سے دور جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں. اور اس علم کے حاصل کرنے کی، یا عام طور سے علم کی کیا فضیلت ہے، میں پھر سے اس کی طرف لوٹتے ہوئے بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. غور کیجئے کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
جو رسولوں کے سردار ہیں، اور قرآن اور دین کا علم پانے کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا مانگتے رہیے کہ پروردگار میرے علم کو بڑھاتا رہے، میرے علم کو زیادہ کر، رب زدنی علما. یہاں میں صرف یہ غور و فکر کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے میں سے آج ہم سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہاں، درس قرآن اور درس حدیث ہو رہا ہے، عالم کی مجلس میں بیٹھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کو اتنی معلومات ہے کہ اب تقریر سننے کی، درس سننے کی، قرآن کو پڑھنے کی یا علماء کی مجلس میں بیٹھ کر استفادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اتنا معلوم ہے کہ ہمارا معاملہ سب صحیح ہے اور سب ٹھیک ٹھاک چل جائے گا. تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی انسان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور آپ کے علمی مرتبے اور درجے کو یا اس کے آس پاس بھی پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر مومن کہے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ مجھے پروردگار مجھے علم میں زیادتی دے، میرا علم بڑھاتا رہے. اور آپ دعا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ تعلیم تو نے مجھے دی ہے اس سے مجھے فائدہ پہنچا، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ پہنچائے، وارزقنی علما ینفعنی وزدنی علما، اور میرے علم میں زیادتی فرما. آپ دعا مانگ رہے ہیں، یہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں. اور اس کے بالمقابل آپ یہ غور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اولو العزم رسولوں میں سے ہے، آپ کا درجہ رسولوں میں بھی بہت اونچا ہے. ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد درجہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لمبا چوڑا واقعہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں سورہ کہف میں بھی موجود ہے. حدیثوں میں ہے کہ ان سے کبھی پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ میں پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے ویسا اور اتنا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، تو ان کی طرف وحی کی کہ تم فلاں فلاں مقام پر پہنچو، مجمع البحرین تک، وہاں ہمارا ایک بندہ تمہیں ملے گا جو وہ چیزیں جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے. چنانچہ پورا واقعہ طویل ہے، میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور ایک لمبا سفر کیا، اور اس کے بعد حضرت خضر کے پاس گئے. سورہ کہف وغیرہ میں آپ اس کی تفصیل کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور جب ان کے پاس گئے، ملاقات ہوئی، تو کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا اے خضر میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کے پیچھے اور موافقت کا اتباع کر سکتا ہوں؟ الا ان تعلمنی، اس بات پر، اس شرط پر کہ تم مجھے وہ تعلیم دو، وہ سکھاؤ، مما علمت، جو آپ کو تعلیم دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے، رشدہ، ہدایت کی بات. یہاں اہل علم سے آپ پوچھ لیجئے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ بہت اونچا تھا، ان کا مقام درجہ اونچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن حضرت موسیٰ ایک تو سفر کر کے جا رہے ہیں. غور کیجئے، ہمارے پاس، میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں بچے کو بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے، درس قرآن، درس حدیث میں بیٹھنے سے آدمی جو ہے بے رغبتی برت رہا ہے. علماء کرام ہمارے یہاں آتے ہیں، بڑے بڑے علماء، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے فائدہ حاصل کریں، علم دین سیکھیں، عقیدہ جانیں. پڑھنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم اور موقع نہیں ہے. ہاں، اسلاف میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک محدث سے ایک حدیث سننے کے لیے، 2 حدیث یا علم حدیث کو سیکھنے کے لیے لمبا لمبا سفر کرتے تھے. گزشتہ درس میں نے حضرت جابر کا ذکر کیا. ہاں، ایک شخص امام احمد بن حنبل کے پاس دور سے آئے کہ میں حدیث سیکھوں گا. پتہ چلا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو نظر بند کر دیے گئے ہیں، حکومت نے پہرے بٹھا دیے ہیں، ان کی پولیس اس وقت وہاں متعین ہے، کوئی مل نہیں سکتا. چنانچہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس وہ شخص گئے، ان کو دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، کہا احمد بن حنبل میں جو ہے آپ سے اتنی دور سے حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے تو
نظر بند کر دیا گیا، آپ میرے حالات سے واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میں تمہیں کس طرح سے درس دے سکتا ہوں یا تعلیم دے سکتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھیے جس طرح میں آج آیا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ روزانہ ایک بھکاری گداگر یعنی فقیر کی حیثیت سے بھیک مانگنے کے اعتبار سے آپ کے پاس آؤں گا، دستک دوں گا، آپ سے بھیک مانگوں گا۔ بھیک دینے کے بہانے آپ روزانہ مجھے ایک حدیث 2 حدیث جیسا بھی ممکن ہو مجھے سکھا دیجئے، سنا دیجئے، اور میں اتنا سن کے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ روز وہ شخص آتے، غالباً بقی ابن مخلد تھے ان کے شاگرد، روز آتے، بھکاری بن کر ان کو دستک دیتے، آواز لگاتے، امام احمد بن حنبل دروازہ کھولتے، کچھ دیر ان کے پاس کھڑے رہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کو سناتے، بتاتے، سمجھاتے، اور وہ پھر رخصت ہو جاتے۔ دور سے سپاہی لوگ دیکھتے، سمجھتے کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایسا کئی دنوں تک کئی متعدد حدیثیں سیکھنے کے لیے انہوں نے کیا۔ ایسے بہت سے واقعات آپ کو اسلاف کے ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پڑھا کہ قرآن مجید میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیغمبر جناب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ پیش کیا ہے کہ ایک پیغمبر جب اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس علم کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ لہٰذا میں اس دوسرے درس کے ذریعے سے بھی آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلی چیز جس پر ہم اپنا دل کا، اپنے سماج اور معاشرے کا، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، وہ یہ کہ ہمارے اندر آج علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے۔ علم کا شوق ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم زندہ ہیں، نہیں ہے تو ہم سمجھ لیجئے کہ ہم جانوروں کی طرح، جیسے وہ شریر کے لیے جی رہے ہیں، کھانا پینا سونا بال بچے، ان کی زندگی دنیا بس یہی ہے، ویسے ہی ہماری بھی زندگی ہے۔ ہم اپنے شریر سے بڑھ کر اپنی روحانی ضرورت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، ہمیں اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے، جبکہ جانوروں کو، چوپایوں کو ان کے کیے کا حساب و کتاب نہیں دینا ہے۔ وہ ایک خاص ڈھرے پر جی رہے ہیں، اسی پر ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم اس دنیا میں جیسا بھی عمل کریں گے، جو بھی کردار نبھائیں گے، اس کا حساب و کتاب ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ تو اس حساب و کتاب میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم علم دین سیکھیں۔ علم دین میں سب سے اہم علم عقیدہ کو سب سے زیادہ توجہ سے جانیں، تاکہ جب یہ عقیدہ ہمارا درست ہوگا تو دین کی دوسری چیزیں بھی صحیح ہوگی، اور پھر جب دین صحیح ہوگا تو ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گے، اور پھر ہمارے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پروردگار ہمیں اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں کامیابی سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم، صحیح ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔